میرے بھائی اگر ہمیں کوئی دنیا کا کوئی مالدار اگر ہمیں یاد کرے گا، کوئی روپیے پیسے والا اگر ہمیں یاد کرے گا تو ہم لوگ خوش ہو جاتی، اے میرا نام لیا نام لیا، خوش ہوتی نہیں؟ تو میرے بھائی اللہ رب العالمین اگر ہمیں یاد کرے گا تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہے ہمارے لیے؟ تو ہم اللہ سے محبت تو پہلے کریں۔ عبد الواحد، حضرت عبد الواحد رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ حضرت عبد الواحد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، فرمایا کہ اے پروردگار، جو جنت میں تو میرا ساتھی بنانا چاہتا ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کی اللہ کے بارگاہ میں بیٹھ کر، جنت میں جو میرا تو ساتھی جو بنانا چاہتا ہے میں دنیا ہی میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میری ملاقات کرا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ جب حضرت عبد الواحد رحمت اللہ علیہ رات میں سوئے تو خواب کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ فلاں قریے میں فلاں گاؤں میں ایک حبشہ کی رہنے والی کالی کلوٹی، حسین و جمیل نہیں، کالی کلوٹی جس کا نام میمونہ ہے، وہ جنت میں تیری جو ہے ساتھی بنے گی۔ خواب کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ جب آپ صبح اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کی، پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو گئے، چلتے رہے۔ جب وہ گاؤں آیا، قریہ آیا، لوگوں نے پوچھا، جاگے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ فلاں عورت رہتی ہے، میمونہ نام کی عورت رہتی ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا وہ عورت تو جو ہے بکریاں چراتی ہے، وہ عورت بکریاں چراتی ہے، شاید کہیں باہر بکریاں چرانے گئی ہوں گی، جنگل گئی ہوں گی۔ اب وہ تلاش کرتے 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 قریہ ختم ہو گیا، جنگل ملا، جنگل میں گئے تو دیکھا کہ ایک جھاڑ ہے، جھاڑ کے نیچے یہ ایک عورت، جھاڑ کے نیچے ایک عورت جو ہے مصلی بچھا کر نماز میں کھڑی ہوئی ہے، اور بکریاں ایک ہی جگہ بکریاں جو ہے بکریاں چل رہی ہیں۔ بکریاں ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں جا رہی۔ بکریاں کی عادت کیا ہے؟ ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا نہیں، مگر بکریاں ایک ہی جگہ بکریاں چل رہی ہیں، اور تھوڑی سی دور کے فاصلے پر چند بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ اب یہ سامنے گئے، ان کو تعجب ہوا، یہ ایک عورت جو ہے جھاڑ کے نیچے نماز پڑھ رہی ہے، اور کچھ دور پر جو ہے بکریاں چل رہی ہیں ایک ہی جگہ، اور بکریوں کے تھوڑی دور پر جو بھیڑیے بیٹھے ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ سامنے گئے، انہوں نے، اس عورت نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ جیسے ہی سلام پھیرا، سلام کیا، سلام کے بعد کہا کہ اے عبد الواحد، ابھی حضرت عبد الواحد رحمت اللہ علیہ بات نہیں کرے، کیا کہنے لگے کہ اے عبد الواحد، ملاقات کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ تو یہیں پر دنیا میں ملنے کے لیے آ گئے۔ کیا کہنے لگے؟ ملاقات کا وعدہ تو جنت میں تھا مگر آپ تو دنیا ہی میں ملنے آ گئے۔ خیر دونوں میں باتیں ہوئی۔ حضرت عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، مجھے اس بات پر یہ تعجب ہو رہا، میں اس بات پر حیران ہوں، میں اس بات پہ مجھے تعجب ہو رہا کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بکریاں ایک ہی جگہ چل رہی ہیں، اور تھوڑی سے فاصلے پر، تھوڑی دوری پر بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا معاملہ؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب بکری کو بھیڑیا دیکھتا ہے تو فوراً حملہ کرتا ہے، مگر میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور بکریاں چل رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے عبد الواحد، بالکل آسان معاملہ ہے، بالکل آسان بات ہے، تم بات کو سمجھ جاؤ گے۔ کہنے لگے کیسے؟ تو کہنے لگے کہ اے عبد الواحد، جب سے میں نے رب العالمین سے میں نے صلح کر لی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، اس دن سے بھیڑیوں نے میری بکریوں سے دوستی کر لی۔ تو میرے بھائی دیکھو، ہم اللہ رب العالمین سے صلح کرنا سیکھیں، ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھیں، ہم اللہ کو یاد کریں۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ رب العالمین ساری مخلوق کے دلوں میں اللہ رب العالمین ہماری محبت ڈال دے گی۔
سب سے پہلے ہم اللہ سے صلح کرنا سیکھیں. اگر ہم اللہ سے صلح کرنا سیکھیں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے بھی محبت کریں گے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بہت مایا ناز ہستی گزرے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ نے نام سنا ہے. میرے بھائی انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے. یہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل چھوٹا تھا تو میری ماں نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہنائی. میں بالکل چھوٹا تھا تو میری ماں نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنا کر دی تو میں وہ انگوٹھی پہنا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ انگوٹھی پہن کر میں باہر نکلا تو مجھے ایک ٹھگ مل گیا. کون ملا؟ ٹھگ. سمجھ آ رہا بھائی؟ ٹھگ مل گیا. جیسے ہی ملا تو اس نے مجھے بلایا, ادھر آؤ. تو میں اس کے قریب گیا تو وہ آدمی کے ہاتھ میں جو ہے گڑ کا ڈلہ تھا. گڑ, میٹھا گڑ تھا. تو وہ بلا کر وہ کہنے لگا اچھا ایک کام کرو, یہ گڑ کا جو ڈلہ ہے اسے چکھو. تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے وہ گڑ کے ڈلے کو میں نے چکھا. جیسے ہی چکھا وہ بالکل میٹھا. کیسا تھا وہ؟ بالکل میٹھا تھا, بالکل لذیذ تھا. تو پھر اس نے کہا اچھا ایسا کرو یہ انگوٹھی کو چکھو. تو یہ کیا کرے؟ تو انگوٹھی کو چکھے. تو انگوٹھی کو جو چکھے تو کچھ بھی مزہ نہیں, نہ انگوٹھی میٹھی ہے نہ کوئی مزہ ہے. تو اب وہ ٹھگ وہ آدمی کیا کہنے لگا کہ اے بچے ایسا کرو, یہ جو گڑ کا جو ڈلہ ہے آپ اسے لے لو, یہ جو انگوٹھی جو ہے یہ مجھے دے دو. کیا کہنے لگے وہ آدمی؟ کیا کہنے لگا یہ جو گڑ کا جو ڈلہ ہے یہ تم لے لو, یہ انگوٹھی مجھے دے دو. تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے وہ گڑ کے ڈلے کو میں نے لے لیا اور میں نے انگوٹھی وہ آدمی کو دے دیا. تو پھر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لذت جو میں نے گڑ کے ڈلے کو جو چکھنے کے بعد جو لذت مجھے محسوس ہوئی, ویسی لذت اگر ہمارے دل میں اگر اللہ کے لیے آ جائے تو ہماری دونوں جہاں کی ہمیں کامیابی مل جائے گی. اور اگر بے لذت چیز ہے اگر وہ ختم اگر ہو گئی تو پھر ہماری جو زندگی جو ہے غفلت میں گزرے گی. تو اس لیے میرے بھائی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے دلوں سے اللہ سے محبت کریں انشاءاللہ. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا خوب ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگیوں کو مالا مال فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر بلا سے ہر آفات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.